پیارے بچوں، ہم نے سبق کا ایک اور حصہ مکمل کر لیا ہے۔ اب آئیے سبق کے اگلے حصے کی طرف۔ ہمارے سبق کا اگلا حصہ ہے زبان شناسی۔ سوال نمبر 7، نمایاں کیے گئے الفاظ کے مترادف چن کر جملہ دوبارہ لکھیں۔ سخت، ابتدا، مشکل، مشہور، فائدہ مند۔ الف، اس علاقے میں ایک نامور بزرگ گزرے ہیں۔ پیارے بچوں، نامور کا مترادف ہوتا ہے مشہور۔ نامور کی جگہ مشہور لکھ کر جملہ کچھ یوں بنے گا، اس علاقے میں ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ آج شدید گرمی ہے۔ آج سخت گرمی ہے۔ پیارے بچوں، شدید کا مترادف ہوتا ہے سخت۔ شدید کی جگہ سخت لکھ کر جملہ کچھ یوں بنے گا۔ جیم، آپ نے مضمون کے آغاز میں غلط جملہ لکھا ہے۔ پیارے بچوں، آغاز کا مترادف ہوتا ہے ابتدا۔ آغاز کی جگہ ابتدا لکھ کر جملہ کچھ یوں بنے گا، آپ نے مضمون کی ابتدا میں غلط جملہ لکھا ہے۔ دال، یہ بہت دشوار راہ ہے۔ پیارے بچوں، دشوار کا مترادف ہوتا ہے مشکل۔ دشوار کی جگہ مشکل لکھ کر جملہ کچھ یوں بنے گا، یہ بہت مشکل راہ ہے۔ ہے، دودھ ایک مفید غذا ہے۔ پیارے بچوں، مفید کا مترادف ہوتا ہے فائدہ مند۔ مفید کی جگہ فائدہ مند لکھ کر جملہ کچھ یوں بنے گا، دودھ ایک فائدہ مند غذا ہے۔ سوال نمبر 8، جملوں میں مذکر اور مؤنث پہچانیے اور مثال کے مطابق مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر الفاظ میں تبدیل کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ مثال، چڑا شاخ پر بیٹھا تھا اور چڑیا ہوا میں اڑ رہی تھی۔ چڑیا شاخ پر بیٹھی تھی اور چڑا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ بے، ہرن بھاگ گیا جبکہ ہرنی گر پڑی۔ مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر میں تبدیل کریں گے تو جملہ کچھ یوں بنے گا، ہرنی بھاگ گئی جبکہ ہرن گر پڑا۔ جیم، وہ ناگ بیٹھا ہے اور یہ ناگن بیٹھی ہے۔ مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر میں تبدیل کریں گے تو جملہ کچھ یوں بنے گا، وہ ناگن بیٹھی ہے اور یہ ناگ بیٹھا ہے۔ دال، ایک کمرے میں استاذ پڑھا رہے ہیں، دوسرے کمرے میں استانی پڑھا رہی ہیں۔ مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر میں تبدیل کریں گے تو جملہ کچھ یوں بنے گا، ایک کمرے میں استانی پڑھا رہی ہیں، دوسرے کمرے میں استاذ پڑھا رہے ہیں۔ ہے، مالی شاخیں کاٹ رہا ہے جبکہ مالن شاخیں اکٹھی کر رہی ہے۔ مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر میں تبدیل کریں گے تو جملہ کچھ یوں بنے گا، مالن شاخ کاٹ رہی ہے جبکہ مالی شاخیں اکٹھی کر رہا ہے۔ 9، مثال کے مطابق دیے گئے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے جملے زمانہ حال، زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل میں تبدیل کیجیے۔ پیارے بچوں، ایک مثال دی گئی ہے، اسی مثال کے مطابق آپ الفاظ استعمال کرتے ہوئے جملوں کو تینوں زمانوں میں تبدیل کیجیے۔ ہم آپ کو آپ کی رہنمائی کے لیے مکمل جدول دکھائی دے دیتے ہیں۔